اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ کو تم پر یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد فقیر ہو جاؤ گے اور دنیا کا مال و اسباب تم سے چھن جائے گا، مجھے تم پر ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا تمہارے لیے کھول دی جائے گی اور پھر تم اس میں بھی مقابلہ آرائی میں لگ جاؤ گے جیسے تم سے پہلے کے لوگ مقابلہ آرائی میں لگ گئے تھے، اور پھر اس مقابلہ آرائی کی وجہ سے یہ مال تم کو بھی ویسے ہلاک کر دے گا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو اس مال کی چاہت نے ہلاک اور برباد کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مال کے اپنی حدیثوں میں بہت سارے نقصانات بتائے۔ سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ جب بندہ حرام کے ذریعے سے مال کماتا ہے، بظاہر اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو گیا، میری پراپرٹی بڑھ گئی، میری جائیداد بڑھ گئی، پر حقیقت یہ ہے کہ حرام مال سے انسان کو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ نمبر بڑھ گئے، کوانٹٹی بڑھ گئی میرے مال کی، پر اللہ تعالیٰ اس سے برکت چھین لیتا ہے، اس کی کوالٹی ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا البیعان بالخیار، صحیح بخاری کی روایت ہے، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ بے کرنے والے سیلر اور بائر ان دونوں کے پاس اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جب کوئی آپ ڈیل کرتے ہیں اور ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، سامان کا لین دین ہو گیا، جب تک آپ اس مجلس میں موجود ہیں آپ دونوں کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو ڈیل ہوئی اس ڈیل کو کینسل کر کے سامان واپس کر دیں، جب تک اس مجلس میں موجود ہے۔ مجلس ایک مرتبہ ختم ہوئی تو یہ جو چانس تھا ڈیل کو کینسل کرنے کا، یہ جو مہلت تھی یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ بے کرنے والوں کے پاس اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائیں۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِيهِمَا، پھر اگر یہ لوگ سچ بولتے ہیں، وَبَيَّنَا، اور جو کچھ بھی مال کے اندر اچھائی برائی ہوتی ہے اس کو بیان کر دیتے، یعنی کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں۔ ہاں، یہ حدیث کے اندر اس کی بڑی اہمیت آئی ہے کہ مال میں اگر آپ کوئی سامان آپ بیچ رہے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کو چھپائیے نہیں۔ فرمایا کہ فَإِن صَدَقَا، اگر وہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وَبَيِّنَا، اور کوئی مال کے اندر خرابی ہے تو اس کو بیان کر دیتے ہیں، بُورِكَ لَهُمَا فِيهِ، تو فی بَيْعِهِمَا، تو ان کو ان کے مال میں برکت دی جاتی ہے۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اور اگر کاروبار کرتے ہوئے چھپاتے ہیں، وَكَذَبَا، اور جھوٹ بولتے ہیں، مُحِقَتْ بَرْكَتُ بَيْعِهِمَا، تو ان کے بے کی برکت اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، ان کے کاروبار میں برکت مار دیتا ہے اللہ تعالیٰ، برکت نہیں رہ جاتی پھر ایسے مال کے اندر۔ برکت نہیں رہ جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برکت اصل میں کہتے ہیں نفع کو۔ تو بعض مرتبہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس مال کوانٹٹی کے اعتبار سے تو بہت زیادہ ہوتا ہے، پر مال سے ان کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، وہ مال ان کے لیے سکون کے بجائے بے سکونی کا باعث بن جاتا ہے، ان کے لیے نفع کے بجائے نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو دیتا تو ہے لیکن اس سے زیادہ اس کے نکلنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے، یا مال دیتا تو ہے لیکن اس مال سے نہ ان کی ذات کو فائدہ پہنچ پاتا ہے نہ ان کی اولاد کو فائدہ پہنچ پاتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کتما و کذبا، کہ اگر کاروبار کرنے والا چھپاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بازار کا دورہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی گیہوں بیچ رہا ہے، اور گیلا جو گیہوں ہے وہ اس نے نیچے چھپا کر کے رکھا ہے، اور سوکھا گیہوں جو ہے وہ اوپر چھپا کے رکھا ہے، حالانکہ اس کا مقصد چھپانا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ ڈالا تو وہ ڈھیر تھا، پورا گیہوں کا ایک پورا یا کسی اناج کا ایک ڈھیر تھا، تو ہاتھ ڈالا تو حدیث میں آتا ہے کہ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، اللہ کے ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مَلَّ عَلَى صَبْرَةِ طَعَامٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اناج میں جب ہاتھ ڈالا، اس جو ڈھیر لگا ہوا تھا اس ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا، فَنَالَتْ أَصَابِعَهُ بَلَلًا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کو کچھ نمی محسوس ہوئی کہ اندر سے کچھ یہ گیلا ہے۔ فقال ما هذا یا صاحب الطعام، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اناج بیچنے والے یہ کیا ہے، یہ تمہارا مال گیلا کیوں ہے؟ تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اصابت السماء یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے بارش ہوئی تھی، اور اس بارش کی وجہ سے
آپ کو انگلیوں میں نرمی محسوس ہو رہی ہے، نمی محسوس ہو رہی ہے، تو اللہ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، اگر تمہارا کچھ اناج بھیگا ہوا ہے تو بھیگا ہوا اناج تم نے اوپر کیوں نہیں رکھا، کئی یراہ الناس، تاکہ لوگ جو خریدنے آ رہے ہیں وہ گیلے چاول کو دیکھ لیں، اوپر سوکھا سوکھا چاول ہے، حالانکہ یہ ہوا کہ بھئی بوری میں رکھا ہوا ہے، بارش ہوئی تو نیچے سے بھیگ گیا، اوپر کا حصہ سوکھا رہ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تمہارا گیلا اناج ہے اس کو نیچے کیوں رکھا ہے اور سوکھا ہوا اناج اوپر رکھا ہے، خریدنے والا تو یہ سوچ کر کے خریدے گا کہ میں سوکھا اناج خرید رہا ہوں، یہ گیلا اناج تم نے نیچے کیوں رکھا ہے، افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، تم نے یہ گیلا جو تمہارا اناج ہے اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا، من غشا فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ تو دھوکہ ہو گیا کہ گیلا اناج تم نے چھپا کر کے رکھا ہے اور سوکھا اناج تم نے اوپر سے رکھا ہوا ہے۔ اتنا احتیاط ہمارے دین کے معاملے میں مطلوب ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من غشا فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔